ایک جو تھیوری ہے کہ ٹرمپ کو اس جنگ میں دھکیلا ہے نیتنیاہو نے، تو کیا واقعی یہ نیتنیاہو اور اسرائیل اتنا بااثر ہے کہ امریکہ کے تمام انسٹیٹیوشنز کو بالائے طاق رکھ کے ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا؟ تو سوال یہ ہے کہ کانگریس اور یہ باقی ادارے ان کو یہ جو مہربانیاں کرتے ہیں اسرائیل پہ، تو ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ سلیم صافی صاحب، میں پیچھے اس لیے دیکھی تھی کیونکہ جو میرا پیچھے شاید آپ کو بک کیس نظر آ رہا ہو، اس میں کتاب پڑھی ہے دا یو ایس فارن پالیسی اینڈ دا اسرائیل لابی، اور وہ شائمر اینڈ اندر، وہ جو کہ شکاگو یونیورسٹی میں بہت مانے جانے پروفیسر ہیں اسٹریٹجی کے اور فارن پالیسی کے، اور ایک ہارورڈ کے پروفیسر نے وہ کتاب لکھی تھی آج سے 20 سال پہلے، اور اس میں ان کا کنکلوژن یہ تھا، جو کہ انہوں نے پہلے ایک ایسے لکھا اور وہ ایسے ان کو پبلش نہیں کرا سکے بیکاز وہ لابی اتنی اسٹرانگ ہے، اور کیونکہ ان کا کنکلوژن یہ تھا کہ امریکن فارن پالیسی ڈز ناٹ پرسو امریکن انٹرسٹ، اٹ از ہاسٹیج ٹو دا اسرائیل لابی، کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں جو بھی کرتا ہے وہ اسرائیل لابی، اور وہ پورا ہسٹوریکلی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ لابی کس طرح اسٹرانگ ہوئی، کس طرح وہ آئی۔ آپ کو یاد ہے شاید جمی کارٹر تھے جنہوں نے ایک دفعہ ایک کتاب بھی لکھی تھی، ایک امریکن پریزیڈنٹ جنہوں نے کتاب بھی لکھی تھی آن دا پیلسٹینین ایشو، اور پھر ان کو آبویسلی ہنری کسنجر نے آج سے 3 سال پہلے داووس میں، وہ تو خیر یوکرین کے بارے میں اسٹیٹمنٹ کی تھی، بٹ وہ میرا مطلب یہ ہے کہ اتنا آپ کا یہ جو نیریٹو شیپنگ ہوتا ہے یہ اتنا ہاسٹائل ہو جاتا ہے، اور یہ لابی کانگریس کے اندر اور انٹیلیجنسیا میں اور ایکیڈیمک سرکل میں اور میڈیا میں اتنی ویل انٹرینچ ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ بک، کیونکہ ہمیں تو خیال رکھنا پڑتا ہے نا کہ اگر آپ کچھ بھی کہیں گے او یو آر اینٹی سیمیٹک، دیٹس I don't want to use the word that's coming to my mind، یہ بالکل غلط شیپنگ ہے۔ اگر آپ اسرائیل کے ایکشنز کو غلط کہتے ہیں، یو آر ایبسولوٹلی ناٹ اینٹی سیمیٹک، یو آر اینٹی the current rogue state which is coming in the form of Netanyahu's country, okay, and you have every right to be that۔ اور اس کتاب میں انہوں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ امریکن انٹرسٹ پرسو نہیں ہوتے، اسرائیل کے انٹرسٹ حاوی ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کا یہ جو سوال ہے کہ آپ کو کانگریس چپ بیٹھی ہے، دے آر سو ویل انٹرینچ، لیکن ہر چیز کے بارے میں نا کہتے ہیں ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ جب ایک چیز کی ایک حد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آئی تھنک ہم اس کی پیک پہ ریچ کر گئے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں امریکن جوز میں لیٹسٹ سروے شوز یو 41% اور سو اونلی سپورٹ دس وار۔ American youth is coming out in large numbers for Palestinians, not for Israelis۔ So یہ کانگریس میں پہلی بار پچھلے 2 سال بعد، I think پہلی بار کسی نے اسرائیل کو called it for its follies کیا تھا۔ سو یہ سب کچھ کیونکہ، اور یہ کوئی ان کی اچھائی نہیں ہے، یہ اس لیے کیونکہ وہ جھاریت اور وہ روگزم اور وہ کلنگ اور میامنگ اور کمپلیٹ نو، مطلب ایک رائٹ آف لائف چھوڑیں، کسی قسم کے مورل کمپس سے ہٹ کے اس قسم کی بربادی، اس قسم کی کمپلیٹ اوبلیٹریشن آف اسٹیٹس، آف سوسائٹیز، آف لٹرلی جس کو جینوسائڈ میں نہیں کہہ رہی، آئی سی جے اور آئی سی سی کہہ رہے ہیں، جینوسائڈل بیہیویئر کے تو کوئی نہیں سائڈ میں بیٹھے گا نا، کہے گا نہیں وی اسٹل لو یو۔ سو میں ہمیشہ یورپین فرینڈس کو کہتی ہوں کہ یور مورل اوبلیگیشنز آف دا ہولوکاسٹ پہ جرمنس اور بہت سارے آلموسٹ ہمیشہ will never call out Israel on any of its wrong, even when it is blatant and in your face. Okay, I think اب وقت آ گیا ہے کہ Israel has maybe overplayed its cards. اینڈ یہ ایک بات ہے جس کا سوال کا فرینکلی اسپیکنگ جواب میرے خیال سے ہم میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا کہ کیا یہ انٹائرلی ان کی امپوز ہے، یا کیا یہ صرف ٹرمپ ایک پرسن ہے جو یہ جس نے یہ اس کو ہاں کرے، یا کیا یہ ڈیپ اسٹیٹ کی ایک خواہش یا ایک تمنا تھی جو بڑی دیر سے تھی اور وہ پوری ہوگی۔ لیکن اس چیز کا دیکھیں سلیم صاحب، وی کانٹ، ہم کامنٹ اس چیز پہ تو ضرور کر سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ہے۔ ایک چیز جو ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ 1.0 جو کہ اس کی پچھلی ٹرم تھی، اس میں ریپبلکن جو کنونشنل ریپبلکنس ہوتے ہیں وہ دے ور پارٹ آف دا سسٹم، اس میں جو ملٹری کے بڑے بڑے نام تھے وہ پارٹ آف دا سورٹ آف ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے۔ لیکن ہم نے اس وقت یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ جس کو وہ سیکرٹری آف وار کہتے ہیں اور ڈیفینس سیکرٹری نہیں کہتے، ان کو دیکھیں
اگر آپ بہت سارے لوگ دیکھیں جو کہ ان کے انر سرکل میں آتے ہیں، ان کا اسٹیٹ کرافٹس کے ساتھ، فورن پالیسی کے ساتھ، اسٹیٹ میں کس طرح فنکشن کرتے ہیں، ڈیسیجن کس طرح، ان کے ساتھ دور دور سے کوئی تعلق نہیں رہتا. اوکے، سو ان سم ویز دیر از اے لاٹ آف لیوے ٹو بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. کل ماکرون نے کہا کہ مجھ سے جب پوچھا گیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تو وہ بیچارے نے کہا کہ بھائی جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں ایٹسیٹرا، تو میں اس طرح کی اسٹیٹمنٹس پہ کس طرح کامنٹ کروں؟ دس از اٹس سم تھنگ دیٹ وی نیور تھاٹ وی بی لیونگ ان اے ورلڈ لائک دس، بٹ اٹ از دا ورلڈ دیٹ وی لیونگ ان. اینڈ یا میڈم، نیٹو کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف ٹرمپ نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے اور دوسری طرف نیٹو نے بالکل ساتھ نہیں دیا ایران جنگ میں امریکہ کا. دیکھیں، نیٹو کو بارے میں کچھ کہنے سے نیٹو کو سمجھنا ضروری ہوگا. واٹ از نیٹو؟ نیٹو کو لیڈ کرتا ہے امریکن جنرل. اوکے، نیٹو ایک پیورلی ملٹری کلیبریشن ہے، اور آبجیکٹیوز کے اگر آرٹیکل 5 ان کا یہ کہتا ہے اگر ایک نیٹو اسٹیٹ کو اٹیک ہوگا تو ہم سب پہ اٹیک ہے، ہم سب کی ملی جلی پاور، ابلٹی، ملٹری پراویس ول کم انٹو پلے ٹو ڈیفینڈ دیٹ کنٹری. اور اگر وہ کوئی چوز کرتا ہے، سو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ نیٹو کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے پہلی ٹرم میں برا بھلا کہنا شروع کر دیا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس کے بعد آئی تھنک نیٹو میں اسپیسیفک کنٹریز، سو میں اس کو علیحدہ کروں گی، میں کہوں گی نیٹو ایک جگہ ہے اور یورپین ملٹری کوآپریشن ایک جگہ ہے. اینڈ آئی تھنک یورپین ملٹری کوآپریشن از گوئنگ ہائی، نیٹو از گوئنگ ڈاؤن. اینڈ نیٹو از گوئنگ ڈاؤن اونلی بیکاز دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا اپنے باقی نیٹو ایلائز کے ساتھ تھا، جو کہ کسی پریزیڈنٹ نے کبھی کویسچن نہیں کیا، وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ نیٹو کا فیوچر ریمینز لارجلی، some people are saying it's dead, some people are saying it's dying. I have not heard that NATO is suddenly going to emerge as more powerful or useful than it has been in the past. So I think it's in some ways uski epilogue, matlab uska demise ke kareeb hum جا رہے ہیں. in a functional manner وہ رہے گا، اسٹرکچر رہے گا، بٹ فنکشنالٹی وائز اگر اس وقت نیٹو فنکشنل ہوتا تو جہاں یو ایس ہے وہاں نیٹو ایلائز بھی ہوتے.